علیکم پیارے بچوں، آج ہم تیسری جماعت کا سبق چنار کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا چنار کو کشمیری میں بونی کہتے ہیں اور یہ چنار کشمیر کے ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ چنار کے درخت بہت ہی بڑے ہوتے ہیں، اس کے پتے جو ہیں وہ سائے دار ہوتے ہیں اور گھنے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے آج ہم پڑھیں گے۔ حضرت بل کے قریب چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے۔ جو حضرت بل درگاہ ہے اس کے قریب ہی چنار کا ایک بہت ہی بڑا باغ ہے، اسے نسیم باغ کہتے ہیں اور اس کا نام نسیم باغ ہے۔ یہ باغ مغل بادشاہ شاہ جہان نے لگوایا تھا اور یہ باغ کس نے بنوایا تھا؟ مغل بادشاہ شاہ جہان نے۔ نشاط، شالیمار اور ہارون میں بھی چنار کے بڑے بڑے درخت ہیں۔ اس کے علاوہ جو مغل باغات ہیں ان میں جیسے نشاط ہے، شالیمار ہے، ہارون میں بھی چنار کے بہت بہت بڑے بڑے درخت ہیں اور گرمیوں میں اکثر لوگ جا کے وہاں پہ چنار کی ٹھنڈی چھاؤں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ڈل کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پارک ہے۔ ڈل کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پارک ہے، جو ڈل ہے اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک ہے۔ اسے پارک کے چار کونوں پر چنار کے 4 درخت ہیں اور جو اس کے وہ چھوٹا سا ایک وہ جو ٹکڑا ہے زمین کا اس ڈل لیک کے بیچ میں، تو اس میں پارک بنایا گیا ہے اور اس کے چاروں کونوں پر درخت کے چنار کے 4 درخت ہیں۔ اسے 4 چناری کہتے ہیں اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے شکارہ کا سہارا لے کے وہاں جاتے ہیں۔ چنار کا درخت بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کے پتے بڑے ہوتے ہیں، یہ پتے پنج کے مانند ہوتے ہیں اور اس کے جو پتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور یہ پنج کے معنی ہوتے ہیں۔ جیسے پنج مطلب جیسے ہاتھ ہمارا ہوتا ہے، ہاتھ کی طرح ہی اس کے پنجے کی طرح ہوتے ہیں۔ پت جھڑ کے موسم میں یہ پتے پیلے، زرد اور پھر سرخ ہو جاتے ہیں۔ جب موسم خزاں آتا ہے تو پتے گرنے لگتے ہیں جب پیڑوں سے، تو تب اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پہلے زرد ہوتے ہیں پھر سرخ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت چنار کا درخت ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے اس میں آگ لگی ہو۔ خزاں کے موسم میں یہ پتے گرنے لگتے ہیں، درختوں کے نیچے پتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ لوگ ان پتوں سے کوئلے بناتے ہیں اور کوئلے سردیوں میں کانگڑیوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہاں تک ہم آج پڑھیں گے، اس کے بعد کا جو سبق ہے ہم بعد میں پڑھیں گے۔